امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران جنگ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ آئندہ 2 سے 3 ہفتے میں ایران پر خطرناک حملوں کی دھمکی دی۔ کہا کہ ایران کو واپس پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے۔ ڈیل نہ کرنے پر ایرانی پاور پلانٹس اور تیل تنصیبات پر سخت ترین حملے کیے جائیں گے۔ ٹرمپ نے قوم سے خطاب میں دعویٰ کیا کہ تیل تنصیبات پر حملوں سے ایران کو دوبارہ اٹھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ 2 سے 3 ہفتے میں ایران میں تمام فوجی مقاصد حاصل کرنے کا بھی اعلان کیا۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ تنازع ختم ہوگا تو آبنۂ ہرمز خود بخود کھل جائے گی۔ We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. امریکی صدر نے ایران جنگ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ فوجی مقاصد کی تکمیل قریب ہے۔ اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں ایران کے خلاف خطرناک کارروائیاں کی جائیں گی۔ ٹرمپ نے ایران کو پتھر کے دور میں دھکیلنے، توانائی اور تیل تنصیبات پر سخت حملوں کی بھی دھمکی دی۔ We are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ تنازع ختم ہوگا تو آبنائے ہرمز خود بخود کھل جائے گی، کیونکہ ایران کے پاس تیل بیچنے کے لیے واحد یہی راستہ ہے۔ امریکہ آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل نہیں لیتا۔ امریکہ کے پاس بہت تیل ہے۔ وہ ممالک جنہیں مشرق وسطیٰ سے تیل چاہیے، اب وہ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے میں کردار ادا کریں یا پھر امریکی تیل خریدیں۔ And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally. It'll just open up naturally. They're going to want to be able to sell oil because that's all they have to try and rebuild. It will. ٹرمپ کے قوم سے خطاب میں نیٹو کا ذکر نہیں تھا۔ خطاب کے دوران امریکی فوجی کمانڈرز اور سینئر اہلکار وائٹ ہاؤس میں موجود تھے۔